اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے گائز، السلام علیکم۔ میں سید عظمت عیدی اپنے تمام ویورز کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ گائز، آج کی میری ویڈیو میری پریویس ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہی ہے۔ میری پریویس ویڈیو جو ڈیمونک پوزیشن پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 تھی، جس میں میں نے بات کی تھی کہ ڈیمونک پوزیشن کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں کس طرح نفسیاتی بیماریوں کا شکار بنا رہا ہے، اور یہ کہ ڈیمونک پوزیشن سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو ڈیمونک پوزیشن پارٹ 4 ہے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ ڈیمونک پوزیشن کے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس ڈیمونک پوزیشن کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یہ ڈیمونک پوزیشن ہم انسانوں کی فزیکل ہیلتھ کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، یا وہ کیا فزیکل سائن اینڈ سمٹمز ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہم انسان اس ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہیں۔ سو گائز، اب میں بات کروں گی ان وکٹمز کی، ان لوگوں کی جو ان تینوں طریقوں کے ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ 3 طریقے کے ڈیمونک پوزیشن کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو میری پریویس ویڈیو ڈیمونک پوزیشن پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 دیکھنی ہوگی، تبھی آپ کو ڈیمونک پوزیشن پارٹ 4 سمجھ آئے گی۔ تو 3 طریقے کے جو ڈیمونک پوزیشن ہیں ان میں پہلا ڈیمونک پوزیشن ہوتا ہے ڈسکارنیٹ سول پوزیشن اور ڈیڈ ہیومن سول پوزیشن۔ یہ پہلا طریقے کا ڈیمونک پوزیشن ہوتا ہے۔ دوسرے طریقے کا ڈیمونک پوزیشن ہے سلیپ پیرالیسس ڈیمنز، اور تیسرے طریقے کا ڈیمونک پوزیشن ہے بلیک میجک پوزیشن۔ سو گائز، اب میں بات کروں گی ان وکٹمز کی حالت کی جو ان تینوں طریقے کے ڈیمونک پوزیشن سے افیکٹ ہوتے ہیں اور ان پر یہ کس طریقے کے اثرات ڈالتے ہیں۔ مگر یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا ضروری سمجھتی ہوں، تبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ گائز، پورے قرآن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر 3-4 آیات کے بعد پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کے عذاب کی اور آخرت کی جزا اور سزا کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قیامت اور آخرت کی جزا اور سزا کی بات کر رہا ہے، یہ قیامت اور آخرت کی جزا سزا ہم انسان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یا پھر اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ تو گائز، آپ لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، یا شاید آپ خود یہ سوچ کر آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کہہ کر آپ کہ قیامت اور آخرت تو ہمارے مرنے کے بعد یا اس نظام کائنات کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دے گا۔ نہیں گائز، خود کو اس ایلیوژن سے باہر نکالیں۔ قرآن مجید میں قیامت یا آخرت کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ 3 طریقے کی ہے۔ ایک تو اس کا وہی مطلب ہے، وہی کانسیپٹ ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیک اور بد اعمال کی ہم سے باز پرس کی جائے گی اور اسی کے مطابق ہماری جنت اور یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور پھر محشر کا ہنگام برپا ہوگا اور تمام مردہ انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں ان کے نیک اور بد اعمال دکھا کر ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو گائز، یہ تو قیامت اور آخرت کا وہی کانسیپٹ، وہی مطلب تھا جو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب میں قیامت اور آخرت کا ایک تیسرا کانسیپٹ یا تیسرا مطلب آپ کو سمجھاتی ہوں۔ قیامت اور آخرت کا تیسرا مطلب یا تیسرا کانسیپٹ یہ کہ ہم انسانوں کے لیے ہر دن ہر وقت قیامت اور آخرت برپا ہو رہی ہے۔ یہ ڈے آف ججمنٹ، یہ ڈے آف جسٹس ہر دن ہر وقت ہم انسانوں کی زندگی میں پلے آؤٹ کر رہا ہے، ورک آؤٹ کر رہا ہے۔ ہر وقت ہر دن اسپرٹ ورلڈ میں ڈیوائن کورٹ آف جسٹس میں ہمارے دن بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اسی حساب سے ہر دن ہماری سزا اور جزا کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ دن بھر ہم جتنے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کی ہمیں جزا دی جاتی ہے، اور یعنی ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا ہمارے نیک اعمال کے صلے میں،
لیکن اگر ہم نے دن بھر میں جتنے برے اعمال سر انجام دیے ہوتے ہیں تو ہمیں سزا سنا دی جاتی ہے۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی برے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بد اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی بڑی خطرناک سزائیں ہیں جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ یا اگر ہر دن ہمارے اعمال کی باز پرس نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہمیں چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس مقررہ وقت تک ہمارے اعمال کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جب دی ہوئی وہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو ہماری سول کو بلا لیا جاتا ہے اسپرٹ ورلڈ میں، جہاں ڈیوائن کورٹ آف جسٹس میں ہم پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور ہماری سزا اور جزا کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس مقررہ میعاد میں ہم نے جتنے نیک اعمال انجام دیے ہوتے ہیں ان کی ہمیں جزا دی جاتی ہے، یعنی ہماری زندگی میں ہمارے اچھے اعمال کے حساب سے ہماری طرف ابنڈنس بھیجی جاتی ہے، اور اگر اسی مقررہ میعاد میں ہم نے اعمال بد انجام دیے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں سزا دی جاتی ہے، اور پنشمنٹ کے طور پر ہماری زندگی میں جو بھی بربادی یا تباہی آتی ہے وہ ہمارے اعمال بد کے نتیجے میں آتی ہے، یعنی ہماری لائف میں مختلف قسم کے لاسز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کی طرف گائز اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ سبا پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے واسطے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 37 اور 45 میں ارشاد فرما رہا ہے تو خدا جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو سوچ سمجھ لے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو گائز ان تینوں آیات میں یہ جو اللہ تعالیٰ مقررہ میعاد کی بات کر رہا ہے، اسپریچویلٹی میں اس مقررہ میعاد کو کارمک سائیکل کہتے ہیں، اور ایک کارمک سائیکل 10 سال پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہر 10 سال کے بعد آپ کو ڈیوائن کورٹ آف جسٹس میں بلا لیا جاتا ہے اسپرٹ ریئلم میں، اور وہاں ان 10 سالوں میں جتنے بھی اعمال آپ نے انجام دیے ہیں ان کی آپ کی سول سے باز پرس کی جاتی ہے ان اعمال کی، اور اس حساب سے آپ کو اگلے 10 سال کا لائف میپ بنا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب اگلے 10 سالہ کارمک سائیکل میں تم نے اپنے پچھلے 10 سالوں کے اعمال کے مطابق یہ سزا کاٹنی ہے اور یہ جزا ملے گی تمہیں۔ تو گائز ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہر لحظہ قیامت برپا ہو رہی ہے، اور ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہر لحظہ سور پھونکا جا رہا ہے، اور ہر دن ہمارے مقدمات ڈیوائن کورٹ آف جسٹس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ہر روز فرشتے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں توقع و سلاسل میں جکڑے ہوئے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 77 میں ارشاد فرما رہا ہے اور سارے آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں، اور قیامت کا واقع ہونا ایسا ہے جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر، بے شک خدا ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ پھر گائز سورہ یاسین پارہ نمبر 22 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ
قیامت اور آخرت کے عذاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پرواہ نہیں کرتے۔ سو گائز، ان دونوں آیات قرآنی سے واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت اور آخرت ہر وقت ہماری زندگیوں میں پلے آؤٹ کر رہی ہے۔ قیامت اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کا مطلب ہے رزلٹ، نتیجہ، آؤٹ پٹ۔ ہم دن بھر جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں، یا پھر ان 10 سال کا ایک کارمک سائیکل ہوتا ہے، اس میں جو بھی کچھ اعمال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ قیامت اور آخرت ہے۔ اور یہ کام ہمارے ساتھ ہر وقت ہو رہا ہے۔ ادھر ہم نے اعمال سر انجام دی اور ادھر اس کا رزلٹ ہمیں سزا یا جزا کے طور پر دکھا دیا گیا۔ اب اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو میرے لیے آگے سمجھانا آسان ہو جائے گا آپ کو۔ تو اب گائز ہم اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ سو گائز، جو لوگ ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک اسپریچول کیج کے اندر بند رہتے ہیں، قید رہتے ہیں۔ باہر سے دکھنے میں وہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک لگیں گے، لیکن اندر سے ان کی سول درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ان کی سول جو شیاطین کی دنیا میں قید ہے، ان کی اسپرٹ باڈی جو شیاطین کے چنگل میں قید ہے، وہ ہمیشہ درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ پین، سورو، گریف میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسپرٹ ورلڈ سے ہیلپ کے لیے پکار رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے، کوئی ہے جو مجھے شیاطین کی قید سے نجات دلائے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ہود پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ اور پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ گائز، یہاں دوزخ سے مراد شیاطین کی دنیا ہے۔ شیاطین کی وہ دنیا جہاں انہوں نے ہم انسانوں کی اسپرٹ باڈی کو قید کیا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کی وہ اسپرٹ باڈی جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، مگر ہماری وہ سول شیاطین کی دنیا میں قید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سو گائز، ایک ایسا شخص جو ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتا ہے، ایسا شخص اندر سے بہت زیادہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس کی سول درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کی سول بہت زیادہ اذیت میں ہوتی ہے، اس کی سول مسلسل پین میں ہوگی، مگر وہ اپنے آؤٹر ورلڈ میں اپنے سول کے پین کے بارے میں کسی کو بتا نہیں پائے گا، کسی کو سمجھا نہیں پائے گا کہ اس کی سول اسپریچول جیل میں ہے، اس کی سول اسپریچول کیج میں ہے۔ وہ اپنی باہری دنیا میں، اپنے آؤٹر ورلڈ میں کسی کو یہ بات ایکسپلین نہیں کر سکے گا۔ تو کیونکہ پہلے تو وہ خود ہی نہیں سمجھ پائے گا کہ اس کے اندر یہ بے چینی کیسی ہے، وہ خود کو بندھا ہوا محسوس کیوں کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اسپریچول نہیں ہے، اگر وہ کارمک انرجی میں ہے، تو وہ کبھی اپنی سول کی بے چینی کو سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ بات صرف اسی شخص کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو اسپریچول ہوگا، جس نے اسپریچولیٹی کو چن لیا ہوگا، جو اسپریچول جرنی پر ہوگا۔ یہ بات صرف اور صرف اسی شخص کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ بے چینی کیسی ہے، وہ خود کو بندھا ہوا، وہ خود کو یا اپنی سول کو بندھا ہوا کیوں محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف ایک اسپریچول شخص کو ہی سمجھ آ سکتی ہے بات۔ ایسے لوگ گائز جو ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سیلف ڈسٹرکشن موڈ پر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ سیلف سیبوٹاجنگ موڈ پر رہتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ دوسروں کو تو کیا تباہ و برباد کریں گے، یہ خود ہی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے مائنڈ میں نیگیٹو اور ڈارک تھاٹس بھرے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ایسے لوگ ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور فساد کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں۔
انہیں ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ انہیں دوسروں سے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے، دوسروں سے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انہیں ہمیشہ ایسا فیل ہوتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 121 میں ارشاد فرماتا ہے، اور شیطان تو اپنے ہوا خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بیکار جھگڑے کیا کریں، اور اگر کہیں تم نے ان کا کہا مان لیا تو سمجھ رکھو بے شک تم بھی مشرک ہو۔ تو گائز جو لوگ ایسے لوگوں کے ویل وشر ہوتے ہیں انہیں یہ اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں ہمیشہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ اسنیکی بیہیویئر رکھتے ہیں، جو لوگ ان کے ہڈن اینیمیز ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے دشمن ہوتے ہیں، انہیں یہ لوگ اپنا کلوز فرینڈ، فاسٹ فرینڈ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہجوم میں رہ کر بھی ڈیپ لیول پر خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اندر سے بہت زیادہ خالی پن محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور جب یہ اینٹیٹیز، ڈارک اینٹیٹیز کسی شخص کی باڈی میں انٹر کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس انسان کے دماغ کو کنٹرول میں لے لیتی ہیں اور کنٹینیوسلی اس شخص کے تھاٹس کو مینوپولیٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ ڈارک اینٹیٹیز اس شخص پر کنٹرول حاصل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ان کی کہ یہ ڈارک اینٹیٹیز اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہ فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ کسی پیراسائٹ کی طرح اس شخص کی لائف فورس کو، اس کی سیکچول انرجی کو پینا شروع کر دیتی ہیں، اور ایونچولی اس کے بلڈ کو بھی پینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ اس انسان کا ایتھرک بلڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس انسان کا فزیکل بلڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطانی طاقتیں کسی انسان کے جسم میں انٹر کرنے کے بعد اس کا بلڈ سک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس طرح اس شخص کی باڈی میں بلڈ کی جگہ پس یعنی پیپ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر الٹیمیٹلی ایسی باڈی جس میں خون کی شریانوں میں بلڈ کی جگہ پیپ یعنی پس سرکولیٹ کرنے لگے تو ایسے شخص کو مختلف بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ گائز ہماری اس فزیکل ورلڈ میں ہم انسانوں کو جتنی بھی قسم کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل ڈیزیز ہوتی ہیں ان سب کا مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی باڈی کے رگ و ریشے میں ڈارک اینٹیٹیز، ایول اینٹیٹیز، ڈیمونک اینٹیٹیز ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کپڑوں کے ریشے ریشے میں میل بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ڈارک اینٹیٹیز ہمارے باڈی میں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ میڈیکل ورلڈ میں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک ہیومن باڈی کو جتنی بھی ٹائپس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان تمام بیماریوں کے ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی باڈی میں شیاطین انٹر کر چکے ہیں۔ اب وہ ڈیزیز کولڈ ہو، کف ہو، فلو ہو، فیور ہو، ہیڈ ایک ہو، مائیگرین ہو، چاہے کینسر ہو، ہارٹ ڈیزیز ہو، مینٹل ڈیزیز ہو، یا لیور اور کڈنی اور لنگس اور اسٹمک اور مسلز اور بون سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہوں، یا پھر بلڈ، اسکن، آئیز، ہیئر، نیلز، ٹیتھ، تھروٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہوں، مینس کہ آپ کی انٹائر باڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بیماریاں ہوں۔ ان تمام بیماریوں کا مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہر وقت شیاطین جنات انٹر کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کے جس بھی پارٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس پارٹ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ باڈی پارٹ اندر سے خراب ہونا، گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیتھ کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بیماریاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہی بیمار کرتے ہیں اور ہم ہی شفا دیتے ہیں، تو بیماریاں تو من جانب اللہ ہوتی ہیں آپ کہیں گے، اور بیماریوں سے تو اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے،
اور یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر سال بھر میں کسی شخص پر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی نہیں آتی تو گویا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے منگل والے دن بیماریوں اور جراثیموں کو تخلیق کیا۔ آپ یہ ساری باتیں کہیں گے۔ سو گائز یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شیاطین بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ وہ شیطان کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کر کے کھرے اور کھوٹے انسان الگ کر سکے۔ تو شیاطین کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی مہلت دی ہے، اور شیاطین بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔ سو گائز ایسے انسان جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوتی، یا بہت کم نیکیاں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اسپریچویلٹی کو پریکٹس نہیں کیا ہوتا، جن کے دل خدا کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑا نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا کنیکشن ڈیوائن سے کم اور ڈیول کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ڈیول کے ساتھ کنیکشن جڑنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے تمام 114 چکراس، جنہیں لطائف کہتے ہیں، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کلوزڈ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سب ٹائٹل باڈیز بلاکڈ ہو جاتی ہیں، لاکڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی باڈی شیاطین کا گھر بن جاتی ہے۔ شیاطین اور جنات اس کی باڈی کے سیل میں گھسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے دماغ میں گھس کر اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مائنڈ کو، اس کی تھاٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اپنے مطابق اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور اسے اپنا سلیو یعنی اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر ایسا شخص پوری زندگی شیاطین کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ شیاطین جو اس کی باڈی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے ایسا شخص۔ جیسا شیاطین اس کے دماغ میں پھونکتے ہیں، جیسا اس کے دل اور دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں، ویسی زندگی وہ شخص گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی فزیکل ڈیتھ ہونے سے پہلے ہی ان کی سب ٹائٹل باڈیز کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ گائز بیسیکلی ایک ہیومن باڈی 3 چیزوں پر کنسسٹ ہوتی ہے۔ ایک ہیومن باڈی 3 چیزوں پہ کنسسٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1 باڈی، نمبر 2 سول، نمبر 3 اسپرٹ۔ باڈی، ابھی میں باڈی کی بات کروں تو باڈی یعنی جو ہماری فزیکل باڈی ہے، وچ از میڈ آف کلے، جو مٹی سے بنائی گئی ہے، جس میں مسلز ہوتے ہیں، بونز ہوتے ہیں، ویسلز ہوتی ہیں، بلڈ ہوتا ہے، اور ہمارے ہڈن ٹینڈر آرگنز ہوتے ہیں۔ یہ ہماری فزیکل باڈی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اور دوسری جو ہماری باڈی ہے، وہ اس فزیکل باڈی کے اندر جو دوسری ہماری باڈی ہے وہ ہوتی ہے سول باڈی، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ وہ روح کہ جب ہمیں موت آتی ہے تو ہماری یہ سول ہماری باڈی کو چھوڑ دیتی ہے، اور تب ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس میں آتی ہیں ہماری مینٹل اور ایموشنل باڈیز، اور یہ باڈی جو ہے وہ ہماری جو سول باڈی انرجی یا لائٹ سے بنی ہوئی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آتی ہے ہماری اسپرٹ باڈی، یہ بھی انرجی اور لائٹ سے بنی ہوئی ہے۔ اس میں آتی ہیں ہماری ایتھرک باڈی اور ہماری ایسٹرل باڈی۔ اس کے علاوہ بھی مزید سب ٹائٹل باڈیز ان دونوں باڈیز میں ہوتی ہیں، جن کی ڈیٹیل میں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں آپ کو دوں گی۔ تو گائز ہماری یہ جو 3 باڈیز ہیں، ہماری جو تیسری باڈی کی بات کر رہی ہوں میں، جسے اسپرٹ باڈی کہتے ہیں، جس میں ایسٹرل باڈی اور ایتھرک باڈی آتی ہے۔ دراصل یہ وہ باڈی ہے جس کا کنیکشن ڈیوائن سورس سے ہوتا ہے۔ ہماری فزیکل باڈی کا کنیکشن ہماری اس ارتھ یعنی اس زمین سے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری فزیکل باڈی اسی زمین کی مٹی سے لے کر بنائی گئی ہے، تو اس لیے ہماری فزیکل باڈی کا کنیکشن ہماری اس 3D یعنی اس ارتھ سے ہوتا ہے۔ مگر ہماری جو اسپرٹ باڈی ہے اس کا کنیکشن یونیورسل سورس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری اسپرٹ باڈی کا کنیکشن ڈیوائن سورس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اسپرٹ باڈی نور سے، روشنی سے، لائٹ سے، انرجی سے بنی ہوئی ہے۔
تو گائز ہوتا یہ کہ جب شیاطین یا جنات آپ کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں، شیاطین جب آپ کے ساتھ ایک پیراسٹک انٹر پرسنل ریلیشن شپ کریٹ کر لیتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کی باڈی میں آپ کے دماغ پر کنٹرول کرنے کے سب سے پہلے وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہونے کے بعد آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے بعد آپ کی اسی اسپرٹ باڈی کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور یوں آپ کا کنیکشن ڈیوائن سورس سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ڈیوائن کی مرضی کی آزاد زندگی آپ نہیں گزار رہے ہوتے، بلکہ آپ ڈیول کی مرضی کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شیاطین کی غلامی کی زندگی۔ سو گائز، ایسے لوگ جن کے اپنے گناہوں، اپنے برائیوں اور اپنی بدعمالیوں میں پڑ جانے کی وجہ سے جنات اور شیاطین ان کی باڈی میں انٹر کر جاتے ہیں اور ان کی باڈی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی فزیکل باڈی کی ڈیتھ ہونے سے پہلے ان کی سبٹائٹل باڈیز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شیاطین اور جنات جنہوں نے آپ کی باڈی کے ساتھ اپنا ایک فزیکل ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تخلیق، ان جنات اور شیاطین کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گندگی اور غلیظ جگہوں پر رہتے ہیں، گندی اور غلیظ جگہوں پہ رہتے ہیں یہ شیاطین۔ فار ایگزامپل، آپ کے گھروں کے ٹوائلٹس میں رہتے ہیں، آپ کے گھروں کے واش روم، باتھ روم اور ڈسٹ بنوں میں رہتے ہیں، سنک اور واش بیسن کی گندی نالیوں میں رہتے ہیں، یہ گندے پانی کے نالوں میں رہتے ہیں، گندے پانی کے گٹروں میں رہتے ہیں، سیوریج کی نالیوں میں رہتے ہیں، یہ کوڑا کرکٹ اور کچرے کے ڈھیروں پر رہتے ہیں یہ۔ تو وہی گندگی اور غلاظت لے کر یہ آپ کی باڈی میں انٹر کرتے ہیں، اور دن رات یہ شیاطین ایک طرف تو آپ کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں سب سے پہلے آپ کی سول باڈی اور آپ کی اسپرٹ باڈی اندر سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں، گلنے سڑنے لگتی ہیں، اور گلنے سڑنے کی وجہ سے اس کے اندر پس یعنی پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سول باڈی اور اسپرٹ باڈی کے گلنے سڑنے کی وجہ سے آپ کی فزیکل باڈی بھی آہستہ آہستہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے انٹرنل سائڈ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اسپیشلی آپ کے دانتوں سے ہر وقت خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ تھوکتے ہوں گے یا دانتوں میں برش کرتے ہوں گے تو خون آتا ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی سول باڈی اور آپ کی اسپرٹ باڈی اور آپ کی فزیکل باڈی اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو چکی ہیں، اور جب ایسا ہوگا تو آپ کو اندر سے فیل ہوگا کہ جیسے آپ کی ہڈیاں اور آپ کا گوشت یعنی آپ کے مسلز اور آپ کی بونز اندر سے گل گئے ہیں، اور آپ کو ہر وقت ایسا فیل ہوگا کہ جیسے آپ کا آخری وقت آ گیا، بس اب آپ مرنے والے ہیں، آپ کی ایسی حالت ہو جائے گی۔ گائز، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 15، 16، 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ تو ان کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے ہی پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ لہو بھرا پانی پینے کو دیا جائے گا، زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا، اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے ہی پیچھے پیچھے عذاب سخت ہوگا۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ صاد پارہ نمبر 23 اور ورس نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور سرکشوں کا تو یقینی برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں ان کو جانا پڑے گا۔ تو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے؟ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی طرح کی انواع اقسام کی دوسری چیزیں ہیں، تو یہ لوگ انہیں پڑے دیکھا کریں گے۔ اب اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ صافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 61 سے 70 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ؟
کہ بھلا مہمانی کے واسطے یہ سامان بہتر ہے یا تھوہر کا درخت جو جہنمیوں کے واسطے ہوگا، جسے ہم نے یقیناً ظالموں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ درخت جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں گویا ہو بہو سانپ کے پھن جسے چھونے سے دل ڈرے۔ پھر یہ جہنمی لوگ یقیناً اس میں سے کھائیں گے، پھر اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر سے ان کو خوب کھولتا ہوا پانی پیپ وغیرہ میں ملا کر پینے کو دیا جائے گا، پھر کھا پی کر ان کو جہنم ہی کی طرف لوٹ جانا ہوگا۔ گائز یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جہنم ہی کی طرف لوٹ جانا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی جہنم کاٹیں گے اور مرنے کے بعد بھی جہنم کاٹیں گے ایسے لوگ۔ تو گائز سول باڈی اور اسپرٹ باڈی کے گلنے سڑنے کی وجہ سے آپ کی سول بہت زیادہ درد، پین، سورو، گریف میں ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کی سول ہر وقت درد سے، تکلیف سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اس کی فزیکل باڈی کے اندر ایسے شخص کی سول ہر وقت درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اور ایسے شخص کی بہت زیادہ تڑپ کر موت ہوتی ہے، وینٹیلیٹر پر موت ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ وینٹیلیٹر ہی پر موت ہو، اچانک سے یا دوسری صورتوں میں بھی موت ہو سکتی ہے کہ فار انسٹنس پانی میں ڈوب کر، آگ میں جل کر، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، یا ہارٹ اٹیک کے آنے سے موت ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی ان دوسری صورتوں میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سول باڈی اور ان کی اسپرٹ باڈی کے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا ہوگا، ان کی سولز کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا کنیکشن ڈیولش انرجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 اور ورس نمبر 37 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہی ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی اور کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں پڑے چلایا کریں گے کہ پروردگارا اب ہم کو یہاں سے نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ تو گائز یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کی روح آنکھ سے، ناک سے، کان سے، منہ سے یا جینائٹل سے باہر نکلی ہو موت کے وقت، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی فزیکل باڈی کی ڈیتھ سے پہلے ہی اس کی سول باڈی اور اس کی اسپرٹ باڈی گل سڑ کے ختم ہو چکی ہیں، اور اس کی روح کے پاس اب نہ تو سول باڈی باقی بچی ہے اور نہ اسپرٹ باڈی باقی بچی ہے۔ تو ایسے میں اس کی فزیکل باڈی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بعد مرنے کے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جس کی روح مرنے کے وقت اس کی آنکھ سے، کان سے، ناک سے، منہ سے اور جینائٹل سے باہر نکلی ہو، کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں، یہی وہ عضو ہیں آپ کی باڈی کے جن کے ذریعے سے شیاطین ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی روح جو ہے وہ آنکھ سے، ناک سے، کان سے، جینائٹل سے باہر نکلے گی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ گائز اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ جو ارشاد فرما رہا ہے نا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، یہاں اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف گزارنے کے لیے جو اصول، جو قوانین بتائے ہیں،
ہم اپنی زندگیاں اس طریقے سے نہیں گزار رہے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا لینا دینا، ہمارا آنا جانا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا ملنا ملانا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں سے سرتابی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیونکہ شیاطین آپ کی آنکھ، ناک، کان، منہ، جلد کے مسام اور جینائٹل کے ذریعے سے ہی آپ کی باڈی میں انٹر کرتے ہیں. صرف ہمارا ناک ایک ایسا آرگن ہے ہماری باڈی کا کہ جہاں سے شیاطین ہماری باڈی میں انٹر بھی کرتے ہیں اور ایگزٹ بھی کرتے ہیں. جب ہمیں جمائی آتی ہے تو ہمارے منہ کے ذریعے سے شیاطین ہماری باڈی میں انٹر کرتے ہیں. جمائی آنے کا مطلب یہ کہ شیاطین ہمیں گدگدی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں جمائی آتی ہے، اور جب ہم جمائی کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ شیاطین ہمارے اندر انٹر کر جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں چھینک آتی ہے تو یہ شیاطین چھینک کے ذریعے سے ہمارے جسم سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. اب میڈیکل سائنس اس کی تعویل یہ پیش کرتی ہے کہ ہمارے دماغ پر پسینہ آتا ہے جو چھینک کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے. تو پروبیبلی یہ شیاطین دماغ میں پانی کے قطرات کی فارم میں ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ چھینک کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے. سو گائز، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اہمیت نہ دی ہو، اسپریچویلٹی کو پریکٹس نہ کیا ہو، اپنی زندگی خدا کی مرضی سے نہ گزاری ہو، اور نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں نے اپنے 114 چکراس کو یعنی لطائف کو اور اپنی 12 سبسٹائٹل باڈیز کو اور اپنی ہائر سیلف کو ایکٹیویٹ کیا ہو، تو ایسے شخص کا جسم شیاطین کا گھر بن جاتا ہے. اور وہ شیاطین جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے اور جو گندگی اور غلاظت میں رہتے ہیں، تو جب وہ انسانی جسم کا حصہ بن کر انسانوں کی رگ و ریشے میں خون کی شریانوں میں خون کی جگہ گردش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جسم اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اثرات ہماری فزیکل باڈی پر بھی اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا اثرات ہوتے ہیں جو ہماری فزیکل باڈی پر اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہماری فزیکل باڈی پر وہ کس قسم کے اثرات نمودار ہوتے ہیں جس سے ہم شناخت کر سکیں کہ ہماری سول باڈی اور ہماری اسپرٹ باڈی اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو چکی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اثرات ہوتے ہیں. تو گائز، ڈیمونک آئیڈینٹیٹیز جب کسی انسان کے ساتھ کلنگ کرتی ہیں تو اندر ہی اندر سے اسے کھانا شروع کر دیتی ہیں. سب سے پہلے تو اندر ہی اندر سے اسے کھانا شروع کر دیتی ہیں، اس کی باڈی کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، اس کے مسلز کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کے چہرے کی سکن کو دیکھا ہوگا کہ ان کے فیس پر گڑھے سے پڑے ہوتے ہوں گے، جیسے کسی نے ان کے منہ کو اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالا ہو، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے فیس پر پمپل یا ایکنیز نکلتے ہوں جس کی وجہ سے وہ گڑھے پڑے ہیں. تو ان کی وجہ سے تو یہ پمپل اور جو ایکنیز ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو فیس پر وہ جو گڑھے پڑتے ہیں وہ اس بات کا انڈیکیشن ہے وہ کہ آپ کی باڈی میں جو ڈارک اینٹیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کی باڈی کے سیل کو اندر سے کھا رہی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کے گوشت کو کھا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ گڑھے اور زیادہ بڑے اور گہرے ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے اپنی انٹائر باڈی کا کبھی جائزہ لیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے بعض پرٹیکولر پارٹس پر ہاتھ سے محسوس کرنے پر گڑھے یا لمبے لمبے اسکریچز پڑے ہوئے محسوس کیے ہوں گے آپ نے. فار ایگزامپل، آپ کے جو انڈر آرمز ہیں، تھائز ہیں، آرمز ہیں، ہپس ہیں، بیلی ہے، ان پر تو یہ سب بھی ان پر اگر آپ نے ان باڈی پارٹس پر اگر آپ نے لمبے اسکریچز اور گڑھے پڑے ہوئے دیکھے ہیں تو محسوس کیے ہوں، تو یہ سب اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی
باڈی میں موجود ڈیمنز آپ کی باڈی کے سیل کو اندر سے کھا رہے ہیں. یہ ڈیمنز آپ کی باڈی کے سیل کو اس طرح کھاتے ہیں جیسے چیونٹیاں کسی رزق کے دانے کو ذرہ ذرہ کر کے کھاتی ہیں. یہ اس طریقے سے ہمارے باڈی کے سیل کو کھاتے ہیں ڈیمنز. اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہو کہ چیونٹیوں نے چکنی مٹی کو کریت کے ریزہ ریزہ کر دیا ہے اور وہ ان مٹی کے ذرات کو کھا رہی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی باڈی میں موجود جنات اور شیاطین آپ کی باڈی کے سیل کو کھا رہے ہیں. آپ کی باڈی چونکہ مٹی سے تخلیق کی گئی ہے اور آپ کی باڈی کا سب سے چھوٹا یونٹ سیل ہے، تو وہ شیاطین آپ کی باڈی کے سیل کو ریزہ ریزہ کر کے کھا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی باڈی اور آپ کے فیس کی اسکن جو پہلے سافٹ ہوا کرتی تھی، اسموتھ ہوا کرتی تھی، شائنی اور گلوئنگ ہوا کرتی تھی، اب وہ اسکن آہستہ آہستہ دانے دار ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کی اسکن کھردری، سخت، رف اینڈ ٹف اور ہارڈ ہوتی جا رہی ہے. یعنی آپ کی اسکن کی اسموتھنیس، سافٹنیس، شائن اور گلو ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ آپ کی باڈی میں شیاطین موجود ہیں جو آپ کے مسلز کے سیل کو آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکن کا گلو، اسکن کی شائن، اسکن کی سافٹنیس اور اسکن کی اسموتھنیس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو گائز یہ جو ڈیمنز آپ کی باڈی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کی ہڈیوں کے بون میرو کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں ہر وقت پین رہتا ہے. اسپیشلی ٹانگوں میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کندھوں کی ہڈیوں میں پین رہتا ہے اور کمر کے نچلے حصے میں پین رہتا ہے اور جوائنٹس میں بھی پین رہتا ہے، کیونکہ ان جنات اور شیاطین کا فیوریٹ فوڈ انسانی گوشت، انسانی ہڈیاں اور انسانی خون ہے. گائز جو شیاطین اور جنات قبرستانوں میں رہتے ہیں وہ مردوں کے جسموں، گوشت اور ہڈیاں کھاتے ہیں. بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں، بعض لوگوں کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے. یہ سب بھی اسی چیز کی علامات ہیں. یہ شیطانی طاقتیں آپ کے اندر جتنی بھی لائف فورس انرجی ہے آپ کے اندر، یہ شیطانی طاقتیں اسے سک کر لیتی ہیں. اسی لیے وہ ایسا انسان ہر وقت تھکاوٹ، گراوٹ محسوس کرتا ہے، طبیعت میں بھاری پن محسوس کرتا ہے. ایسا انسان دل میں کسی بھی قسم کے کام سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. زندگی سے اور زندگی کے کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. کسی قسم کے کام میں اس کا دل نہیں لگتا. رشتوں سے، انسانوں سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اسے. جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نے آپ کو ڈنڈوں سے خوب دھلائی کی ہو، آپ کی ایسا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہ سمٹمز ہیں اس بات کی کہ شیاطین آپ کی لائف فورس کو سک کر رہے ہیں اور آپ کو اندر سے کمزور بنا رہے ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور یہ ڈارک اینٹیٹیز آپ کی سیکچول انرجی کو سک کر لیتی ہیں. یہ چیز جب یہ آپ کی سیکچول انرجی کو سک کر لیتی ہیں تو یہ چیز اولاد نہ ہونے کا ریزن بن سکتی ہے، یا پھر اولاد ہو لیکن وہ زیادہ عرصے سروائیو نہ کر سکے، یا پھر اولاد کے ڈس ایبل یا ایب نارمل ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکس کے دوران پین محسوس ہونا، سیکس میں پلیجر کا نہ ملنا، اس طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. یہ شیاطین انسان کا بلڈ سک کر لیتے ہیں. اب یہ بلڈ اس کا ایتھرک بلڈ بھی ہوتا ہے اور اس کا فزیکل بلڈ بھی ہوتا ہے. جب جسم سے بلڈ سک کر لیتے ہیں یہ، تو بلڈ کی جگہ باڈی میں پس یعنی پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کا آپ کی فزیکل باڈی پر اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پر پہلے تو پمپلز نکلنے شروع ہوں گے اور پھر وہ پمپل آہستہ آہستہ ایکنیز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کی انٹائر باڈی پر پھنسی، پھوڑے، پیپ والے دانے نکل آتے ہوں گے. فیس پر وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز کا ہونا، لڑکیوں کے فیس پر، ہاتھوں پر، بازوؤں پر، ٹانگوں پر اور اپر لپس پر انوانٹیڈ ہیئرز کا نکل آنا. اسی طرح مردوں کے چیسٹ پر، پیٹ پر، ٹانگوں اور بازوؤں پر نارمل سے زیادہ گھنے اور سخت بالوں کا نکل آنا.
اس کے علاوہ ٹین ایج سے ہی بالوں کا بہت زیادہ گرنا اور بالوں کا سفید ہونا، اکثر گرمی کے سیزن میں اسکن ریشز ہونا، اسکن پر خارش ہونا، سر میں خارش رہنا ہر وقت، گرمی دانے نکل آنا۔ گرمی دانوں کے علاوہ انٹائر باڈی پر پہلے تو ریڈ کلر کے دانے ہوتے ہوں گے جن میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہوگی، پھر ان دانوں کا بلیک ہو جانا، اور اگر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہوں گے تو اسکن پر داغ دھبے چھوڑ جاتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت کم عمر میں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں پر رنکلز پڑنا، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل کا بننا، جسم سوکھ کر تنکا ہو جانا، یعنی اگر ڈارک اینٹیز آپ کے جسم میں موجود ہیں تو کچھ لوگوں کا تو وہ وزن بڑھا دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جسم پر صرف ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں آپ کی لائف فورس کو سک کر رہی ہیں اور آپ کے جسم کی گروتھ ہونے نہیں دے رہی ہیں۔ وہ جو شیطانی طاقتیں آپ کی باڈی میں بیٹھی ہیں وہ آپ کی جسم کی گروتھ ہونے نہیں دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گائز یہ جو جب یہ ڈارک اینٹیز، یہ نیگیٹو اینٹیز، یہ ایول اینٹیز آپ کی باڈی میں شروع میں انٹر کرتی ہیں تو پہل آپ کی انٹائر باڈی اسپیشلی آپ کا فیس کا کلر ریڈ رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فیس اور انٹائر باڈی کا کلر بلیک ہوتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چہرے پر داغ دھبے، جھائیاں، مسے، تل کا بہت زیادہ نکل آنا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو ہماری باڈی کے سراؤنڈنگ میں شیاطین اور جنات کے اٹیک سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن شیلڈ بنائی تھی ہماری باڈی کے سراؤنڈنگ میں، جسے ہمارا اورا یا اورک فیلڈ یا مرکبہ کہتے ہیں، جو 7 رنگوں کے ملاپ سے ایک پیور وائٹ لائٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مرکبہ فیلڈ جب تک ہم انسان گناہ نہیں کرتے، ہم کسی برائی میں نہیں پڑتے، تو اس وقت تک ہماری یہ اورک فیلڈ وائٹ ہی رہتی ہے، جس کا اثر ہماری انٹائر باڈی پر ہوتا ہے اور ہماری باڈی کا کلر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ہمارا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم انسان گناہ کرتے جاتے ہیں، بدعمالیوں میں ہماری اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو شیطانی طاقتیں ہم سے آ کر اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اورک فیلڈ جو وائٹ لائٹ سے بنی ہوئی تھی وہ سیاہ یعنی ڈارک ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے اور ہمارے جسم کا، ہماری انٹائر باڈی کا رنگ بھی ڈارک ہونے لگتا ہے، بلیک ہونے لگتا ہے، سیاہ ہونے لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ داغ دھبے، جھائیاں، تل، مسے، پمپلز، ایکنیز اور ان وانٹیڈ ہیئر نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے۔ اور جیسے جیسے ہماری بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، چہرے کی سیاہی اور بڑھتی جاتی ہے، انٹائر باڈی کا کلر بلیک ہوتا جاتا ہے، اگر بلیک نہیں بھی ہوگا تو چہرے پر سے نور غائب ہو جائے گا، اور چہرے پہ ایک تو نور غائب ہو جائے گا، دوسرا چہرے پر خباثت نظر آنے لگے گی۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الزمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے خدا پر بہتان باندھے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے خدا پر بہتان باندھے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ورس نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، بس جن لوگوں کے منہ پر کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہائے کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو، اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت یعنی بہشت میں ہوں گے۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ یونس پارہ نمبر
11 آیت ورس نمبر 26-27 میں ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، بلکہ اور کچھ بڑھ کر، اور نہ گناہ گاروں کی طرح ان کے چہروں پر کالک ہوگی، نہ انہیں ذلت ہوگی، یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہا سہا کریں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں تو گناہ کی سزا اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، خدا کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے شب دیجور کے ٹکڑے سے ڈھانک دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پارہ نمبر 27 اور ورس نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے، گناہ گار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ گائز، جب یہ شیاطین ہماری باڈی میں انٹر کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے لباس اور ہمارے بدن سے ناقابل برداشت اسمیل آ رہی ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 47 میں اس طرح کر رہا ہے، اور تم اس دن گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے کپڑے کتران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اس سورہ میں گائز زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہماری سول جو شیاطین کی قید میں ہے، انہوں نے ہماری سول کو توق و سلاسل میں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ان گنت شیاطین موجود ہیں جن کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، وہ ہمارے اسٹمک میں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی سے ہمارے اسٹمک میں ہر وقت آگ جل رہی ہوتی ہے، ہمارے شکم آگ کی دہکتی ہوئی بھٹی بنے ہوئے ہیں ہمارے شکم، اور یہی لوگ ہماری خون کی یہی جو شیاطین کی جو آگ ہے، یہ ہمارے خون کی شریانوں میں دوڑ رہی ہے ہر وقت۔ اسی آگ نے ہمارے وجود اور ہمارے چہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پھر اس آیات میں جو کہا جا رہا ہے کہ گناہ گاروں کے بدن کے کپڑے کتران کے ہوں گے، کتران سے مراد بے انتہا بدبودار۔ اب ہمارے کپڑے اور ہمارے بدن بدبودار کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کہ ڈیمونک اینٹیٹیز جو ہر وقت ہمارے باڈیز میں انٹر اور ایگزٹ کر رہی ہیں، یہ رہتی ہیں ہمارے گھروں کے ٹوائلٹ میں، واش رومز میں، باتھ روم میں، سیوریج کے پائپوں میں، سیوریج کی نالیوں میں، گٹروں میں، گندے پانی کے نالوں میں، کوڑا کرکٹ کچرے کے ڈھیروں پر، جانوروں اور انسانی فضلے پر، جانوروں اور انسانی پیشاب پر رہتی ہیں یہ، اور جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں ان کے غیر آباد کناروں پر رہتی ہیں، یہ دریاؤں اور سمندروں میں لگنے والی فنگس پر رہتی ہیں یہ ڈارک اینٹیٹیز، ہاسپٹل میں، ہاسپٹلس کے ویسٹ مٹیریل پر، بوچر خانوں میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں رہتی ہیں یہ ڈارک اینٹیٹیز۔ تو یہ شیاطین اور جنات جس گندی اور غلیظ جگہ سے اٹھ کر آتے ہیں اور آ کر ہمارے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے بدن اور آپ کے کپڑوں سے ویسی ہی گندی اور غلیظ اسمیل آ رہی ہوگی جس گندی اور غلیظ جگہ سے وہ آئے ہوں گے۔ فار انسٹنس کہ اگر شیاطین ٹوائلٹ سے اٹھ کر آپ کے ساتھ چپکے ہیں آ کر، تو اس وقت آپ کے بدن اور آپ کے کپڑوں سے انسانی فضلے اور انسانی پیشاب کی بو اسمیل آ رہی ہوگی۔ اگر یہ شیاطین کچرے کے ڈھیر سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ آ کر چپک گئے ہوں گے، تو اس وقت آپ کے پاس سے کچرے کی اسمیل آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ساکس پہنتے ہیں، اور جب آپ ساکس اتارتے ہیں تو جو گندی اسمیل آپ کے پیروں اور آپ کے ساکس سے آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر اپنے دانت برش کر لیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے منہ سے گندی اسمیل آ رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے پسینے سے گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔
اس کا ان ساری چیزوں کا مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی باڈی میں شیاطین موجود ہیں۔ گائز جو لوگ ڈیمونک پوزیشن کا شکار ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ویٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم بھاری بھرکم ہو جائے گا، ایسا لگے گا جیسے آپ کے جسم کے ساتھ پتھر باندھ دیے گئے ہوں۔ اب آپ اپنا وزن بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان پتھروں کا وزن بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، وزن اتنا بڑھ جاتا ہے یا جسم اتنا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وزن کا بڑھنا یا جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں یہ ایک غذائی خرابی ہے۔ اگر کھانے کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی توانائی استعمال کی جانے والی توانائی سے زیادہ ہوگی تو اضافی توانائی چربی کی شکل میں جمع ہو کر موٹاپا یا حد سے زیادہ وزنی کرنے کا باعث بنے گی ہمارے جسم کو۔ لیکن یہ موٹاپا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا، یہ جان لیجئے آپ، بلکہ موٹاپے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے معدے میں، آپ کے اسٹمک میں ڈیمنز موجود ہیں جو آپ کے منہ کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ کے اسٹمک میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے خون کے ساتھ آپ کی شریانوں میں پھرتے ہیں اور وہاں سے آپ کے دماغ میں پہنچتے ہیں۔ تو ان ڈیمنز کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کے دماغ اور آپ کے اسٹمک میں ہر وقت آگ جل رہی ہوتی ہے اور یہ آگ آپ کے جسم کو پھلا رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 اور ورس نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پس اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا۔ پھر سورہ رحمان پارہ نمبر 27 ورس نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلایا کرتے تھے، یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے۔ پھر سورہ محمد پارہ نمبر 26 ورس نمبر 15 اور 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اب گائز زیادہ کھانا کھانا ایک شیطانی فعل ہے، اس لیے اگر ایک موٹا شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کھانا وہ نہیں کھا رہا ہے بلکہ اس کے اندر موجود ڈیمنز کھا رہے ہیں۔ ایک موٹے شخص کو بلند فشار خون، کینسر اور معدے کی خرابی وغیرہ میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ سے بدبو آنا، منہ میں چھالے بن جانا، پیٹ میں گیس کا بننا، کھانا ہضم نہ ہونا، نوزیا اور وومٹنگ ہونا، خراٹے لینا، جسم کا ہر وقت گرم رہنا، بخار ہونا، جسم کا درجہ حرارت 98 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہنا، ہاتھوں پیروں ٹانگوں اور چہرے کا ہر وقت جلنا، یہ تمام اس بات کے سمٹمز ہیں کہ آپ کے اسٹمک میں، آپ کے دماغ میں شیاطین موجود ہیں اور آپ کے اسٹمک میں اور آپ کے دماغ میں ہر وقت آگ جل رہی ہے۔ تو گائز یہ شیاطین جب آپ کے مائنڈ میں گھسے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں بھی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ دخان پارہ نمبر 25 ورس نمبر 40 اور 41 میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، پھر اس سے تانا کہا جائے گا اب مزہ چکھ، بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے، یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ گائز آپ لوگوں کو جو گیس کی پرابلم ہوتی ہے اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کے پیٹوں میں شیاطین کی آگ جل رہی ہے، آپ کے شکم میں شیاطین کی موجودگی کی آگ جل رہی ہے۔ شیاطین کی آگ کی موجودگی میں آپ کے شکم میں موجود کھانا اور پانی ابال کھا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس بنتی ہے۔
اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ دخان پارہ نمبر 25 ورس نمبر 39 اور 40، آخرت میں تھوہر کا درخت ضرور گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ پیٹوں میں اس طرح ابال کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابال کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں اور جوڑوں اور پنڈلیوں اور ٹخنوں اور ٹانگوں میں درد رہنا، جسم پر جگہ جگہ گٹھے پڑ جانا، اسپیشلی گھٹنوں، ٹخنوں، کوہنیوں اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں پر گٹھے زیادہ پڑتے ہیں، یعنی جسم میں موجود ڈارک اینٹیز کی گندگی اور غلاظت جسم میں جس جگہ زیادہ جمع ہو جاتی ہے، باڈی کا وہ پارٹ زیادہ کالا، زیادہ سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور اس جگہ گٹھے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالوں کا بہت جلد سفید ہو جانا، سر کے بالوں کا گرنا، آنکھوں میں خارش رہنا، آنکھوں کا جلنا، بینائی کا متاثر ہونا، بینائی کا چلے جانا، آنکھوں میں موتیاں اتر آنا، یہ ساری سمٹمز اسی بات کی طرف اشارہ ہیں، یہ سارے علامات اس چیز کی طرف اشارہ ہیں کہ آپ کی باڈی میں شیاطین موجود ہیں۔ جس وقت یہ شیاطین آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں۔ گلے میں بلغم اور خراش اور کھانسی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ دانتوں کا خراب ہونا، دانتوں میں کیڑا لگنا، دانتوں میں درد رہنا، دانتوں کا پیلا ہونا یا کالا پڑ جانا، دانتوں کی شائن ختم ہونا، دانتوں کا کھردرا ہو جانا، یہ سب بھی اسی بات کے سمٹمز ہیں۔ جسم میں تھر تھراہٹ کا ہونا یعنی شیورنگ ہونا، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے اچانک سے جسم میں تھر تھراہٹ ہونا، جسم کا لرزنا، ہاتھوں اور ٹانگوں کا اکثر کپکپاہٹ رہنا، ہاتھوں اور ٹانگوں میں اکثر لرزنا، ہاتھوں اور ٹانگوں کا۔ جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو آواز کا تھرتھرانا، بات کرتے وقت آواز کانپنا، جب آپ بات کر رہے ہوں تو الفاظ کا ٹھیک سے پراپر طریقے سے ادا نہ ہونا کہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے، منہ سے جملے ادھورے ادا ہونا یا پھر جلدی جلدی بولنا، یہ سارے سمٹمز بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ کانوں سے ریلیٹڈ ڈیزیز کا ہونا، کان میں پس یعنی پیپ کا بننا، کان میں ٹیسیں اٹھنا، کانوں میں جو ٹیسیں اٹھتی ہیں یا آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو انجرڈ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے باڈی پر کہیں بھی پھنسی پھوڑے یا پیپ والے دانے نکل آتے ہوں اور اس میں ٹیسیں اٹھ رہی ہوں، تو وہ ٹیسیں اس لیے اٹھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت اس جگہ ڈیمنز بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیس دے رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے بوڑھا ہونا، یعنی اٹس لائک کہ عمریں تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ 35 سال ہے، 40 سال ہے، 45 سال ہے، مگر اتنی سی عمر میں ہی لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پر رنکلز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن مرجھانے لگتی ہے، چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں، اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ گائز پیشاب اور رفع حاجت کا بار بار آنا، ناخنوں کا سخت اور بھدا ہو جانا، آنکھوں، ناک اور کان میں بننے والی گندگی کی وجہ بھی یہی ہے، سر کے بالوں میں بننے والا میل بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسانوں کے یہ جو قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، انسانوں کی ہائٹ جو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا مین ریزن بھی یہی ہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تربت دیکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تربتیں جو ہیں وہ کتنی گز لمبی ہیں، تو یقیناً ان کے قد بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دیو قامت لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں انسان کہیں گھٹتے بونے نہ رہ جائیں۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ڈیمنز بیٹھے ہیں وہ آپ کی لائف فورس کو سک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فزیکل گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی عمریں جو کم ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مین ریزن بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی عمریں دیکھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 882 سال تھی۔ تو اسی طرح دیگر انبیاء کی عمریں بھی کئی سال تھیں۔
لیکن آج ہماری عمریں جو ہیں وہ 40 سال 50 سال 60 سال پر اینڈ ہو جاتی ہیں، یعنی 40 سال 50 سال 60 سال اور زیادہ بہت زیادہ وہ 70 سال میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ ہم انسانوں کے وجود سے چپکے ہوئے ڈیمن جو ہمارے لائف فورس کو، ہمارے بلڈ کو، ہمارے گوشت کو کھا رہے ہیں اندر سے، اس سے ہماری فزیکل گروتھ رک گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہمیں موت اسی وقت آتی جب اللہ چاہتا ہے۔ سو گائز بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے کہ ہمیں موت اس وقت آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ ہم خود مینیفیسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی موت کو خود مینیفیسٹ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہمیں جلاتا ہے اور اللہ ہی ہمیں مارتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس موت کو ہم خود مینیفیسٹ کر رہے ہیں۔ جیسا اور جب آپ مینیفیسٹ کریں گے اللہ آپ کو ویسا ہی دے دے گا۔ اس کے علاوہ گائز آپ نے اکثر لوگوں کی پیشانی اور پیروں کی انگلیوں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ماتھے پر جو نشان بنتا ہے یہ بزرگی اور بندگی اور نیکی کی علامت ہے۔ نماز میں نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کرنے والی جگہ پر بنتا ہے۔ سجدے کے دوران پیشانی کا براہ راست زمین سے رگڑ کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز کے دوران 34 ٹائمز سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے۔ مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر وہ جگہ سخت اور کالی ہو جاتی ہے، اور مردوں میں اکثر یہ نشان دیکھا جاتا ہے، مردوں کی پیشانی پر، اور خواتین میں نہیں ہوتا، مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ فتح آیت نمبر 29 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ سجدے کرتے تھے۔ سو گائز آپ لوگ اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں، آپ لوگ اپنی اس غلط فہمی کو دور کیجیے۔ وہ نشان نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے نہیں بنتا، بلکہ گائز ہوتا یہ ہے کہ جسم میں موجود شیاطین کی گندگی اور غلاظت آ کر اس مقام پر جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ سیاہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ سو گائز فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے فی امان اللہ۔